موضوعاتی مقررین میں آخری مقرر محترم آغا جواد نقوی صاحب، جو آج کے اس عہد کے اندر ایک بالکل مختلف اسلوب کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہیں اور امت کو اتحاد کے دائرے میں جمع کرنے کے حوالے سے ان کا نہ صرف خطاب بلکہ ان کا انداز بھی اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ واقعتاً یہ امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں، اور امت کو متحد کرنے میں آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روشنی پھیلائی ہے یہ اس کے علمبردار ہیں۔ میں آغا جواد نقوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین سے مخاطب ہوں۔ محترم آغا جواد نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں شکر گزار ہوں رابطہ علماء کونسل کا، جنہوں نے یہ خوبصورت نشست بھی منعقد کی ہے اور اس میں مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو بھی موقع دیا ہے۔ آغاز طالب علمی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہوئی، اس وقت سے سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت آغاز طالب علمی میں پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر اس میں شوق پیدا ہوا اور جستجو رہی جو اس وقت کی فہم کے مطابق تھا، اور پھر یہ مطالعہ مسلسل جاری رہا۔ اور آج اس جستجو میں تھے کہ کہیں کوئی ایسا موقع فرصت مہیا ہو، فراہم ہو، تاکہ سید ابوالعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار عالیہ اس نسل تک پہنچائیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ جیسے آپ بزرگوں کے کلام میں سن رہے ہیں اور آپ خود بھی اسی طرح کے احساسات رکھتے ہیں، گویا جو کچھ آ کے یہاں علماء اور دانشوران بیان فرما رہے ہیں یہ ہم سب کے دل کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی قومی جب حالت دیکھتے ہیں، اپنے ملک کی حالت دیکھتے ہیں اور موجودہ نسل دیکھتے ہیں اور آنے والی نسل جو ہماری آغوش میں ہے اور پل رہی ہے، ان کے لیے جب مستقبل کو دیکھتے ہیں تو سب کے دلوں میں ایک غبار سا بیٹھ جاتا ہے۔ تو جستجو میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا حکیم میسر آئے، کوئی ایسا دانا جس کے پاس یہ نسخہ موجود ہو، پاکستانی اس پراکندہ قوم کو امت بنانے کا جس کے پاس نسخہ ہو، اور اس اندھیرے میں ظلمت میں جس کے پاس نور اور روشنی کا کوئی فارمولہ موجود ہو۔ ایسے میں جو عنوان آپ نے اس نشست کے لیے رکھا ہے، حضرت سید ابوالعالیٰ مودودی عہد ساز شخصیت، تو میں یہی عہد ہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے عہد بنایا ہے، اور ایسے لوگوں میں، ایسی قوم میں، ایسے ملک میں اور ایسے عوام میں بنایا ہے جہاں علماء کی کمی نہیں تھی، اور جہاں پر مسالک کی اور مذاہب کی کمی نہیں تھی، ہر سطح کے اور ہر طبقے کے علماء موجود تھے، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ بنا رہے تھے، فارغ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ پاکستان میں آج بھی کوئی بچہ بھی، کوئی عورت بھی، کوئی بھی فارغ نہیں ہے، سب کچھ بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے انہیں بنانے کی صلاحیت اور مزید دے دی ہے، اور کثرت سے بنا رہے ہیں، اور جتنا وہ بنا رہے ہیں اتنا ہی سارے پریشان بھی ایک دوسرے کے سے ہو رہے ہیں۔ فرقے بنا رہے ہیں لوگ، مذہب بنا رہے ہیں، شخصیات بنا رہے ہیں، ادارے بنا رہے ہیں، تنظیمیں بنا رہے ہیں، جماعتیں بنا رہے ہیں، بہت کچھ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں جب سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان ملتا ہے تو انہوں نے عہد بنایا ہے، عہد ساز شخصیت ہیں۔ یہ عہد جو سید نے بنایا ہے اور جس کے انہوں نے بہت واضح شفاف
خطوط اور خط و خال معین کیے ہیں، آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی عہد وہ مخدوش سا مبہم نظر آتا ہے اور وہ تمام ملت کے لیے میسر نہیں ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا، کوشش کروں گا بات تلخ بھی ہو، لہجہ تلخ نہ ہو، ادب کے ساتھ عرض کروں کہ حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں سے نجات کے لیے یہ کاوش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظیم توفیق عطا فرمائی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود جن چیزوں سے نجات کے لیے انہوں نے یہ راستہ دیا ملت کو، قوم کو اور نسل کو، اسی میں ان کی اپنی فکر خود مبتلا ہو گئی ہے، ان کے اپنے افکار بھی اسی چیز کا شکار نظر آتے ہیں، اور وہ محرومیت لوگوں کی اس فکر سے بعض ایسے وجوہات کی وجہ سے ہے جو برطرف کی جا سکتی ہیں اگر غور کریں، تھوڑا سا شرح صدر ہمارے اندر پیدا ہو۔ عزیزان، میں اپنے کلام کو مزین کرنا چاہتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام نورانی سے۔ امام کا فرمان ہے، العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس۔ جو شخص اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، العالم بزمانہ، اپنے زمانے کا عالم، جس زمانے میں رہ رہا ہے اسی زمانے کا اگر عالم ہے تو یہ عالم اس پر شبہات، اس پر لوابس، اس پر کنفیوژن اور اس پر تہاجم کوئی چیز نہیں کرے گی، کسی چیز کا ہجمہ اور ہجوم اس کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر دور میں یقین پر ہوگا، یہ ہر دور میں پختہ ہوگا، اس کا کسی دور میں تزلزل، تذبذب، تردید اس کے اندر نہیں پائیں گے آپ، شک نہیں اس کے اندر دیکھیں گے، جیسے بھی حالات اس کے سامنے آ جائیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کا عالم کہلائے۔ یہ ایک کمی ہمیں نظر آتی ہے، علماء کی کثرت میں اپنے زمانے کے عالم آپ کو بہت قلیل ملیں گے جو اپنے زمانے کے عالم ہوں۔ اپنے زمانے کا عالم ہونا، اس کے لیے بہت ساری تفصیلات چاہیے۔ میں اگر ان میں سے ایک نمونہ پیش کروں آپ کی خدمت میں جو اپنے زمانے کے علماء کہلا سکتے ہیں، تو ان میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جو اگر ماضی میں بھی گئے ہیں تو اپنے زمانے کے لیے ماضی میں گئے ہیں، جنہوں نے اگر تحقیق بھی کی ہے تو اپنے زمانے اور اپنی نسل کی مشکلات کے حل کے لیے کوشش کی ہے۔ بعض ایسے شخصیات اور محققین ہیں جو رہتے آج اس 21ویں صدی میں ہیں، لیکن وہ اس صدی کے ہیں نہیں، وہ کئی 100 سال پہلے کے ہیں، تاخیر سے خلقت کے نظام میں تاخیر ہو گئی اور انہیں آج زمین پہ اتارا گیا ہے، جبکہ وہ ہیں صدیوں پہلے کے رہنے والے، چونکہ ان کی فکر بہت قدیمی، ان کی فکر صدیوں پرانی، ان کی سوچ، ان کی ترجیحات، ان کے معیارات اور ان کے تمام جو بنیادیں ہیں، ارکان ہیں فکر کے، وہ سارے اتنے قدیمی ہیں جو آپ اپنے زمانے کے ساتھ کسی قسم کی مطابقت نہیں رکھتے۔ خوب، یہ اپنے زمانے کا عالم ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے کسی قوم کے لیے کہ خدا اس قوم کے اندر ایسا عالم بھیج دے جو اپنے زمانے کا عالم ہو، جو تاریخی چیزوں کو بھی جانتا ہو لیکن اپنے زمانے کو خوب سمجھتا ہو۔ اور یہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ جب جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں مستہلک نہیں ہوئے۔ ایک اصطلاح ہے، طلباء کی اصطلاح ہے، اور وہ آپ سب سمجھتے ہیں الحمدللہ، جو شرکاء تشریف فرما ہیں اور جو علماء دانشوران حضرات تشریف فرما ہیں، استہلاک اس کی مثال عموماً علماء یہ دیتے ہیں کہ اگر نمک کی کان میں کوئی جانور گر جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس میں مستہلک ہو جاتا ہے، یعنی اس میں گل مل کے بالکل نمک ہی بن جاتا ہے۔ یہ مثال اگر ہم لیں معاشرے کو، تہذیب کو، تو علماء دانشور جو فارغ التحصیل ہو کے جوان آتے ہیں پڑھ لکھ کے اعلیٰ ڈگریاں لے کر، اور جس تہذیب میں آتے ہیں یہ اسی کان کے اندر گر کے اسی جیسے ہو جاتے ہیں، مستہلک ہو جاتے ہیں، نمک میں گرتے ہیں نمک ہو جاتے ہیں، یہ اگر جس کان میں گرتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔ سید مودودی ایسے نہیں ہوئے۔ سید مودودی کے زمانے کے علماء کو دیکھیں، ان کے معاصر علماء کو دیکھیں اور ان کے زمانے کے مسالک اور ان لوگوں کی دلچسپیاں اور ترجیحات دیکھیں
تو وہ کسی چیز میں مشغول نہیں ہوئے. اس کان میں تھے لیکن اپنے آپ کو بچایا, اپنی حیثیت کو بچایا اور اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں بننے دیا, بلکہ جو ذمہ داری اور جو عہد اللہ نے ان کے ذمہ ڈالا تھا اس کو انہوں نے ایفا کرنے کی کوشش کی, اپنی صلاحیت اور اپنے انداز سے کیا. ظاہر ہے مطلق سوچنا یہ بڑی غلطی ہے. میں علماء, محققین, دانشوروں سے معذرت کے ساتھ طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں, اور اس طرف غور کریں, بزرگان اس کو مجھ سے بہتر وضاحت کر سکتے ہیں. یہ جو مطلق اندیشی ہے اس نے ہمارا ماحول خراب کیا ہے, اس نے ہمیں بہت گمراہ کر دیا ہے, اور یہ بڑی آفت ہے مطلق اندیشی. مطلق اندیشی یعنی اپنی راہ, اپنی سوچ, اپنی بات کو مطلقاً ٹھیک سمجھنا کہ یہ ٹھیک ہے, بس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی اور فرد نہیں ہے, کوئی اور گنجائش نہیں ہے, کسی اور کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے, جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میرا سلسلہ, میرا گروہ ہے. یہ مطلق اندیشی اور مطلق نگری یہ اشتباہ ہے, تحقیق کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے علم میں. بلکہ آپ کے پاس ہمیشہ گنجائش ہونی چاہیے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کے بعد بھی حقیقت کا ایک اور مرتبہ بھی موجود ہے, فوق کل ذی علم علیم. اس علیم کے لیے ہمیشہ گنجائش رہنی چاہیے ذی علم کے بعد. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا, انہوں نے ایک راستہ کھولا, تکمیل نہیں کیا. اور یہ بات میں اپنے استاد بزرگوار کی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ فرماتے تھے ہمیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے راستے امتوں کو بتائے ہیں اور امتوں کو راہوں پر چڑھایا ہے, امتوں کو راہوں کا انجام تک پہنچایا نہیں ہے. انبیاء کی یہی ماموریت تھی, راستے اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہدایت کے, نجات کے, امتوں کو آگاہی دی, تعلیم و تزکیہ کیا, اور یہ راستے دکھا کر امتوں کو راہوں پر چڑھا کر پھر اللہ نے ان کا عہد پورا کر دیا اور اس دنیا سے چلے گئے. باقی راستہ امت نے خود تکمیل کرنا ہے, اس امت نے اپنے عہد کا, اپنے حصے کا راستہ خود چلنا ہے آگے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بزرگان علماء سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستیاں جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر کسی امت کے اندر پیدا ہوتی ہیں, مبعوث ہوتی ہیں, اور وہ نئی راہیں اپنے معاصر زمانے کو بتاتے ہیں, ان کے جو طریقے ہیں یا ان کے علوم ہیں اس کو تکمیل کی ضرورت ہے. اور ایسا جہاں ہوا ہے ان کی راہ کو جس نے تکمیل کیا, کمال تک پہنچایا ہے, وہ ان کے راستے محفوظ رہے ہیں. لیکن جہاں پر ان کو تکمیل کرنے والے پیروکار یا تکمیل کرنے والے شاگرد نہیں میسر آئے, وہ راہیں وہیں پر جمود کا شکار ہوئیں اور وہیں رک گئیں. راستے, مترقی راستے اور ہدایت کے راستے ہمیشہ تکمیل کے مراحل میں رہتے ہیں, ہمیشہ حالت تکامل میں رہتے ہیں, مستقمل ہیں. جس طرح انسان تکمیل چاہتا ہے, روز بروز اس کو کمال کی ضرورت ہے, افکار کو بھی روز بروز تکمیل کی ضرورت ہے, ان کے خد و خال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اندر سکم کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہر مفکر کی فکر کے لیے یہ چیزیں ہیں. ہم وہ فلسفے جو افلاطون نے فلسفہ پیش کیا تو ارسطو نے تکمیل کیا, ارسطو کے فلسفہ کو مسلمان فلاسفہ نے تکمیل کیا, ابن سینا نے تکمیل کیا, فارابی نے تکمیل کیا, اوج پہ پہنچایا اسی تفکر کو جو افلاطون و ارسطو نے فلسفہ کے نام سے جو کچھ پیش کیا تھا. ان کے شاگردوں نے صدیوں بعد بھی آ کر الگ سے ان کے مقابلے میں فلسفہ نہیں بنایا, بلکہ ان کے مطلب کو تکمیل کیا اور عالی مقام تک پہنچایا اور متقن بنایا اس کو. یہ حق بنتا ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے محنت کر کے ایک راستہ امت کے لیے کھولا ہے, اس راستے کو تکمیل کیا جائے. اور یہ شخصیات, ہستیاں, علمی شخصیات, دینی شخصیات جن کو اللہ کی طرف سے اتنی عظیم توفیق ہوتی ہے, یہ میراث نہیں ہوتی, یہ پراپرٹی نہیں ہوتے کسی قوم کی, کسی جماعت کی, کسی تنظیم کی, کسی مذہب اور سلسلے کی ملکیت نہیں ہوتے. ایک بڑی رکاوٹ جو ان شخصیات کے سامنے پیش آ جاتی ہے, یہ جو حق ملکیت ہے, یہ بعض لوگ اس کے اوپر اپنا ایک ٹھپا لگا لیتے ہیں. آج سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہ پورے ہر پاکستانی کی ضرورت ہے.
لیکن ہر پاکستانی کیوں اس فکر کو، ایک تو آپ نے حوالے دیے مفتیوں کے، تکفیری مفتی شروع سے علامہ اقبال کی تکفیر کی، نعوذ باللہ سید مودودی کی تکفیر کی، ہر وہ شخص جو ان کی طرح نہیں سوچتا، یہ مطلق اندیشی کی ایک مثال ہے تکفیریت، کہ جو بھی مطلق سوچتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں صحیح ہے، جو میری طرح سوچتا ہے صحیح ہے، میرے علاوہ سب غلط ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ تکفیریت ہے کہ آخرکار مطلق پسند انسان، مطلق اندیش انسان تکفیری ہو جاتا ہے، یعنی دوسروں کو حق سے اور دین سے اور اللہ کی راہ سے باہر نکال کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ اور یہ کچھ ہوا۔ یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، فتوے آئے کہ سید مودودی کی کتابیں پڑھیں نہ پڑھیں، بعضوں نے کہا نہ پڑھیں، بعضوں نے کہا پڑھیں۔ خوب یہ اتنی اہم چیزیں نہیں ہیں، آج کی نسل میں نہیں ہیں، آج کے اس میڈیا کے دور میں ان فتووں کو کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اگر ان فتووں پر عمل ہوتا تو یہ پاکستان میں 22 کروڑ لاشیں نظر آتی ہیں آپ کو، چونکہ فتوے 22 کروڑ کے بارے میں مکمل طور پر موجود ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ لیکن ان فتووں کو کسی نے ایک پیسے کی بھی اہمیت نہیں دی، ایک ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے، نہ مفتی کی نہ فتوے کی جس نے اس طرح کے فتوے دیے ہیں، ورنہ سید مودودی کی فکر اصلاً سرے سے ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی صفحہ ہستی سے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ رکاوٹ یہ نہیں ہے عزیزان، رکاوٹ یہ ہے کہ جب ایک طبقہ یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ شخصیت فلاں مسلک کی ہے، تو مسلکی سوچنے والے، فرقے کی سوچنے والے وہ بالکل اجتناب کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے اس فرقہ وارانہ ماحول کے اندر ایسے ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں جو پڑھتے ہوئے تحقیق میں جامع تحقیق کرتے ہیں، لیکن اکثر فرقہ وارانہ تحقیق کرتے ہیں۔ ایک ہی سلسلے کی کتابیں، لائبریری دیکھیں فرقہ وارانہ۔ آپ لاہور اکیڈمک شہر ہے، علمی شہر ہے، ادبی شہر ہے، اس لاہور کے علمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور مدرسوں میں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر لائبریریاں بھی فرقہ وارانہ ہیں، ان لائبریریوں کے اندر جامعیت نہیں ہے، ہر موضوع کی کتاب نہیں ہے، ہر مسلک کی کتاب نہیں ہے، ہر عالم کی کتاب نہیں ہے، پسندیدہ لوگوں کی کتابیں ہیں وہاں پر۔ اور یہ تو لائبریری نہیں ہے، یہ تو آپ کے فرقے کا ایک مخزن ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے۔ لائبریری اگر بنانی ہے تو آپ اس میں دنیا جہان کی، آپ کے موافق، آپ کے مخالف، آپ کے جس موضوع کی کتاب ہے وہ رکھو، تاکہ آپ کا محقق، آپ کا طالب علم اس کو پڑھے، اور اگر اس میں غلط باتیں ہیں تو اس طالب علم کو آپ ان کا جواب دو، رد کرو دلیل کے ساتھ اس کو۔ لیکن یہ کام نہیں ہوا ہے۔ یہ جو انتصاب ہے، نسبتیں ہیں، انہوں نے روک لیا ہے اور وہ مطالعہ نہیں ہوتا۔ سید مودودی، میں خود عرصے سے یہ بہانہ تلاش کر رہا تھا، آج جب عثمانی صاحب نے اشارہ کیا، کل ہی کیا میرے خیال، کل ہی انہوں نے چیک کرنے کے لیے ایک اشارہ کیا کہ اس طرح کا مجلس ہو رہی ہے، تو ہمارے عزیز نے بتایا کہ یہ گاڑی میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ عثمانی صاحب کا میسج آ گیا ہے، تو ان کو کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا فوراً ہاں کرو۔ میں تو خود تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے موقع ملے، میں سید مودودی کی افکار کے بارے میں کہیں پر اپنے طالب علمانہ اظہار کر سکوں۔ اور میں بلوچ صاحب سے، وہ یہاں نہیں ہیں، اگر ہوتے گواہی دیتے، میں نے ان سے کہا ہوا تھا کہ آپ کے ہاں پابندیاں ہیں، آپ برسیاں نہیں کر سکتے ہو، مشکلات ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں، ہم برسیوں والے ہیں اور برسیاں ہمارے ہاں بڑا ایک اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ تعاون کریں تو میں چاہتا ہوں کہ سید ابوالعلا کی برسی رکھوں، اور اس میں آپ سارے شریکوں، باقی دانشور شریکوں، اور ہم اس شخصیت کے افکار کے گرد بنی ہوئے ساری دیواریں توڑیں۔ یہ وہ فکر ہے جو آج کی نسل کی ضرورت ہے، اور یہ میں طالب علمانہ مطالعہ کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے سید مودودی کی فکر میں ہر وہ نقطہ نظر آیا ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں ہے، اور جو علامہ اقبال کی فکر میں ہے۔ یعنی عبارتیں اپنی اپنی ہیں، لہجے اپنے اپنے ہیں، انداز اپنے اپنے ہیں، لیکن روح کلام تینوں کا ایک ہے۔ اور اس پر مستند گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی نشست ہو جس میں ہر بات کو 3 ریفرنس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یا یہ علماء بزرگان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ
پیش کریں کہ جو بات ایک کر رہا ہے وہی دوسرا اپنے انداز سے کر رہا ہے، وہی تیسرا اپنے انداز سے کر رہا ہے۔ ہمارے علماء میں اساتید میں سے ایک بزرگوار ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں شریعت و طریقت و فلسفہ و عرفان کے بڑھائے ہوئے ہیں، یہ مصنوعی جنگ ہے۔ آپ لوگوں کو زبان سمجھ نہیں آتی، اگر زبان سمجھ آتی تو کسی جگہ بھی اہل طریقت شریعت کے مخالف نہیں ہیں، ان کی زبان الگ ہے، زبان نہیں سمجھتے تو، اور کسی جگہ بھی فلسفہ عرفان یا تصوف کا مخالف نہیں ہے، زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مرحوم فارابی نے ایک کتاب لکھی ہے جم بین الرائین، یعنی دو حکمتیں تھیں، اشراق اور مشا، اور لوگ سمجھتے تھے ان میں جنگ ہے آپس میں نظریاتی۔ تو اس حکیم نے جنگ ختم کرنے کے لیے ان کے متضاد آراء لکھ کر تشریح کی کہ یہ متضاد نہیں ہے، یہ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں دونوں۔ آج بھی ایسے ہی ہے عزیزان، اور یہ جو فرقوں میں جنگ شروع کرائی گئی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر زبان شناس انسان زبان فہم آ جائے، اگر کوئی تشیع کی زبان سمجھتا ہو، اہل بیت کی زبان، البتہ تشیع سے مراد میری ذاکروں اور خطیبوں کی زبان نہیں، اہل البیت کی زبان، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان اگر کوئی سمجھتا ہو تو وہ آ کر آپ کو بتائے گا یقین کے ساتھ کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی امام صادق فرما رہے ہیں، اس میں ذرا برابر منہ برابر آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ لیکن زبان قرآن بھی سمجھتا ہو، اہل بیت کی زبان بھی سمجھتا ہو، تو اس میں کہیں بھی جدائی نہیں ہوگی، جس طرح حضور نے فرمایا تھا لن یفترقا، ہرگز علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ زبان نہیں سمجھتے۔ اگر علامہ مودودی جس انداز سے اپنی گفتگو کرتے ہیں، سید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس انداز سے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کا مذہب ایک ہے، تینوں کا مسلک ایک ہے، تینوں کا نظریہ ایک ہے، تینوں کا ہدف ایک ہے، تینوں اپنے زمانے کے عالم ہیں، گزشتہ صدیوں کے عالم نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس طرح کی شخصیات آفاقی ہیں، یہ میراث نہیں ہے، ان کا تعلق سب کا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے مولانا مودودی صاحب نے جماعت بنائی، وہ جماعت امت کے معنی میں ہے، وہ جماعت پارٹی کے معنی میں نہیں ہے۔ آپ خود مولانا کے کتابوں میں تالیفات میں دیکھیں جماعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہی جو علامہ اقبال کی مثنوی میں جماعت کی ڈیفینیشن ہے، اور دونوں جو جماعت کا تصور پیش کرتے ہیں وہی ہے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جماعت و امت کا تصور ہے۔ وہ دراصل وہ جماعت ہے امت اسلامی۔ امت اسلامی کے لیے امت سازی مولانا مودودی کی عہد سازی کا ایک اہم رکن امت سازی ہے۔ اس لیے مولانا مودودی نے فرقہ نہیں بنایا، فرقہ وارانہ عمل میں شامل نہیں ہوئے، فرقہ پرستی میں شامل نہیں ہوئے، امت سازی کا عمل کیا اور اس عمل میں موفق ہوئے۔ اپنا کام انہوں نے کامیابی سے کیا، لیکن بعد والوں کے نزدیک تھوڑا سا سستی ہوئی، وہ زیادہ دوسری طرف رہ گئے۔ مثلا ابھی جناب پراچا صاحب نے، حسین پراچا صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، میں پہلے فرید صاحب کی نہیں سن سکا، تاخیر سے آیا ہوں معذرت کے ساتھ۔ ان کی گفتگو سنی، بہت عالمانہ، ادیبانہ، محققانہ، جیسے جمہوریت، بار بار اسلامی جمہوریت کا بھی انہوں نے دفاع بھی کیا اور فرمایا یہ مولانا مودودی کی رائے ہے۔ تو اسی کو ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت الہی نظام، اللہ کا نظام کیسے جمہوریت سے نکلے گا؟ اللہ کا نظام، جمہوریت کی بنیادیں کیا ہیں، جمہوریت کے مبانی کیا ہیں، اور الہی نظام کے مبانی کیا ہیں، ان دونوں کو اپنی بنیادوں پر محققانہ عالمانہ انداز سے ہمیں دیکھ کر پھر ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ اسلامی جمہوریت ثابت شدہ نہیں ہے، اسے اسلام سے بھی نکالنا پڑے گا، جمہوریت سے اسلام نکالنا پڑے گا، استخراج ثابت کرنا پڑے گا، اور اسلام سے جمہوریت ثابت کرنا پڑے گی۔ یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہوا، اور مولانا مودودی نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اسلامی نظام بتایا ہے۔ میں ایک اور جہاں وقت تمام ہو مجھے بتا دیجیے جی، میں بس آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ آفاقی شخصیات، انہوں نے جو ایک عہد سازی کی ہے اور اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے عزیزان، جو اپنے زمانے کے عالم جس وجہ سے کہلاتے ہیں یہ تینوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے صرف احکام نہیں نکالے،
صرف احکام دریافت نہیں کیے بلکہ نظام بھی دریافت کیا. احکام نظام کے لیے ہوتے ہیں، احکام بعد کی بات ہے، پہلے نظام ہو پھر اس کے احکام ہوتے ہیں. ہم اب ہمارے ہاں جو طریقہ ہے تمام مذاہب و مسالک کا، تمام تر اختلافات کے باوجود کام سارے ایک ہی کرتے ہیں. قرآن میں رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے، سنت میں رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے، فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے، تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں حکم کے لیے. حکم لینا ہے، خب حکم تو موجود ہے، نکال لیا. اتنے بڑے بڑے فقہاء جید تاریخوں میں گزرے ہیں، اتنے فقہی مسالک پیدا ہو گئے ہیں. ان احکام کے اس مجموعے کو لے کر صدیوں سے آپ گھوم رہے ہو. صدیوں سے احکام کے یہ مسودے آپ کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے کتابیں، سینکڑوں جلد مجموعے ابھی موجود ہیں. یہ احکام اٹھا کے آپ کیا کر رہے ہو؟ ان احکام میں ایک حکم نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا سود حرام ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے. خوب اگر سود حرام ہے، حکم اللہ کا ہے، نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کلمہ طیبہ پر بننے والی مملکت میں اور سارے مسلمانوں کی، اور اتنے جذباتی اور عشاق رسول اللہ، یہ اتنے جو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، سود کیوں ختم نہیں کرتے؟ یہ سارے کیا رکاوٹ ہے ان کو؟ رکاوٹ یہ ہے کہ سود کی حرمت حکم ہے، اور یہ حکم خدا نافذ کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہے. جب نظام کا پلیٹ فارم بنتا ہے تو احکام لاگو ہوتے ہیں. عزیزان آپ دیکھیں، اگر سڑکیں نہ ہوں، گاڑیاں نہ ہوں، ٹریفک کے قوانین کہاں لاگو کریں گے آپ؟ اگر ٹرینیں نہ ہوں، اگر پٹڑیاں نہ ہوں، اگر جہاز نہ ہو، ایئرپورٹ نہ ہو، تو آپ یہ سارے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں ایویشن کے، یہ کہاں لاگو کریں گے آپ؟ یہ کام ہم اب سے کر رہے ہیں، فرقے بنا کر، فرقہ واریت میں گھس کر، اتر کر، اور احکام اٹھا کر. یہ احکام پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. ایک نسل دوسری نسل کو دے رہی ہے. نہ پہلی نسل ان پر عمل کروا سکی، نہ اگلی نسل، اور 1000 سال اور بھی نہیں کروا سکو گے، کیونکہ آپ کے پاس نظام نہیں ہے، نظام کی طرف آتے نہیں ہو آپ. سید مودودی کی یہ عظمت ہے، یہ کمال ہے کہ انہوں نے قرآن سے نظام پہلے نکالا اور پھر اس نظام کے لیے فرمایا یہ احکام ہیں. سید روح اللہ خمینی کی یہ عظمت ہے، اور علامہ اقبال کی یہ عظمت ہے کہ انہوں نے اسلام کا نظام پہلے تفہیم کیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ احکام اس نظام کے لیے مقرر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ان بزرگوں کے کلام سے انشاءاللہ ہم استفادہ کر کے، علامہ کا ہی ایک شعر کے اختتام کر دیتا ہوں کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے.